ایک سوال یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ گمراہی کن چیزوں سے آتی ہے؟ بھئی وہ تو متعدد چیزیں ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی۔ لوگ نور سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو روشنی بھی جہنم کی راہ پہ لے جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوال سمجھ میں آتا نہیں کہ کیا چیز کہیں، کہ کون سی چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ان کا اجماع اور یہ چیزیں ثابت نہیں کرتی، اور بس ہم صرف کتاب اور سنت کے ماننے والے ہیں، تو یہ چیز اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع حجت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس چیز پر متفق ہو جائیں وہ حجت ہے، وہ دین ہے۔ اسی طرح یہ نعرے لگانا کہ خلافت قائم کرو، اور خلافت کے نعرے کی آڑ میں اللہ کے باقی دین کو عملی زندگی سے نکال دینا اور جاہلوں کے پیچھے چلنا، یہ خود گمراہی ہے۔ خلافت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بعد کی بات ہے، تم نماز کے پابند ہو یا نہیں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث میں فجر چھوڑ دینے پر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اتنی شدید سزا ہے کہ یہ خلافت کے داعی اور یہ اور یہ اور یہ اور نماز اور پھر جماعت کی پابندی سے غائب، الا یہ کہ کسی شخص کو شرعی عذر ہو تو وہ ایک چیز الگ ہے۔ اس لیے نہ حج کرو، اور حج ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد خلافت قائم کرنی ہے اور نفلی حج ہر سال کرو، عمرے پہ جاؤ، ہر سال جاؤ۔ عمرہ ایک مرتبہ زندگی میں سنت موقدہ، حج ایک فرض ہے، اور خلافت کے داعی ہیں اور لاکھوں روپے ہر سال حج پہ، نفلی حج اور نفلی عمروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے سمجھانے والا نہیں ہے کہ حضرت یہ جو لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں نا، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اعزاء میں کتنے ہی ایسے ہیں جو اس پیسے کے مستحق ہیں، انہیں نہیں دینا، اور خلافت قائم کرو۔ آپ کے شہر میں کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کو کتاب میسر نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں نا، کہ جو بچے لائبریری میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کرایہ تک بیچارے مانگتے ہیں کہ کرایہ دے دیں، آنے جانے کا پیسے نہیں ہیں۔ کتنی اسلام نے ضروریات ایسی بتائی ہیں، نشاندہی کی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور خلافت قائم کرو۔ اس کے لیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کے پیسے کا ایک اچھا مصرف یہ ہے، اس کو گمراہ قرار دینا اور یہ نعرے لگانا کہ دین کو ہم خود سمجھ لیں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بغیر وحی کی رہنمائی کے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے خود سے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ تو ایمان اور عقیدے سے لے کے جزیات تک اللہ تعالی نے
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، تب جا کر وہ پڑھے ہیں اور پھر امت کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو انہیں حق کا معیار نہ جاننا اور تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو منقطع کر کے یہ کہنا کہ ہم خود پڑھ لیں گے جی، اور اردو کتابیں لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، کوئی آدمی ان کے پاس جا کر 10 منٹ، صرف 10 منٹ خرچ کرے اور کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے مطابق پڑھ کے سنا دو، تو صحیح تلفظ کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ اب اس سے زیادہ گمراہی بھی کوئی چاہیے؟ اور جہاں عقل اور نقل ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہوتی ہیں، وہ محض پڑھ کے کسی پہلو کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ یہاں پہ عقل کی بات ماننی ہے یا نقل میں تعویل کرنی ہے، یا نقل کی بات ماننی ہے اور عقل میں تعویل کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کا علم اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ وہ لوگ اٹھ کے پھر مدارس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور پڑھے لکھے خود نہیں ہوتے، تعلیم کہیں سے حاصل نہیں کی ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اصول صرف دین میں ہی چلایا جاتا ہے، باقی کسی جگہ نہیں چلاتے؟ اجازت دو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر پڑھے صرف نام لکھ لے ڈاکٹر کا اور علاج شروع کر دے، اس کی بھی اجازت دیجیے۔ کہ وکالت کو پڑھے بغیر ایڈوکیٹ لکھنا شروع کر دے، اس کی بھی اجازت دیجیے۔ کوئی شخص کہتا ہے یار میں نے خود ہی بہت پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے بلڈنگ کا ڈیزائن کیا جاتا ہے اور سریا اور سیمنٹ اور ریشو کیا ہو، میں خود جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے، بس 1 کروڑ کا مکان تعمیر کرنا ہے، میری بات پہ عمل کرو۔ کوئی ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی اپنا 1 کروڑ اس کے حوالے کر دے کہ اگرچہ تم پڑھے لکھے نہیں، اگرچہ تم انجینئرنگ نہیں جانتے، اگرچہ تم نے ساری زندگی گلیوں میں جھک ماری ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود 1 کروڑ لو میرا مکان تعمیر کر۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ ایک دین ہی ایسا ہے جو ان ان پڑھ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ تم درس قرآن دو اور تم جذباتیت میں لا کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناؤ۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ ہمارے جتنے مدارس ہیں ان میں سے جو صحیح کام کر رہا ہے، کل بھیا 6 علوم ہیں جن کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ وہ بہت واضح طور پہ علوم کو الگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علوم عالیہ ہیں، بڑے درجے کا علم ہے، بہت بڑے درجے کا علم، عقیدہ ہے۔ عقائد کے بعد جو فقہ اکبر کہلاتی ہے، فقہ اصغر ہے۔ فقہ اصغر میں آپ سارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فقہ اصغر میں آتی۔ علوم عالیہ کو پڑھاتے ہیں، عالیہ علو، ارتفاع، بلندی، اور دوسرے علوم وہ پڑھاتے ہیں جو علوم عالیہ کے لیے علوم عالیہ بنتے ہیں، عالیہ عین سے اور عالیہ الف سے۔ یہ درس قرآن دینے والی بچیاں اور بچے جو ہیں نا، ان سے پوچھنا کبھی کہ عالیہ، علوم عالیہ کیا ہوتے ہیں اور عالیہ کیا ہوتے ہیں، اتنا فرق تو پتہ نہیں، اور بیٹھے ہیں خدا کی کتاب کی تفسیر کرنے۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ مدارس میں علوم عالیہ جو اہل علم پڑھتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، اور علوم عالیہ وہ ان علوم کو کہتے ہیں جو بڑے عالی علوم کے لیے اعلیٰ بنتے ہیں۔ اردو میں محاورہ سنا ہوگا کہ اعلیٰ کار ہے۔ لکڑی کا ماہر رندہ چلاتا ہے، رندہ ایک آلہ ہے
ڈاکٹر اسٹیتھ کے ذریعے مریض کو چیک کرتا ہے، ایک تقریباً نوکدار چیز وہ مریض کے پاؤں پہ چبھوتا ہے اور پھر اسے چلاتا ہے۔ وہ جو اسٹیتھ ہے یہ ایک آلہ ہے، آلے کے ذریعے وہ جانچتا ہے۔ تو وہ علوم جو علوم عالیہ تک پہنچانے کے لیے آلے کا کام کرتے ہیں، مثلاً ان میں سے ایک علم وہ پڑھاتے ہیں جسے کہتے ہیں صرف و نحو، عربی کی گرامر۔ یہ گرامر پڑھ کے بچہ پہنچتا ہے علوم عالیہ تک، یعنی قرآن کریم کو سمجھتا ہے۔ علوم عالیہ 6، علوم عالیہ میں سب سے اعلیٰ علم وہ عقیدہ ہے، علم کلام ہے، اور علم کلام کے ضمن میں پھر بسا اوقات اساتذہ فلسفہ منطق کی چیزیں پڑھاتے ہیں، گرچہ منطق اور علوم عالیہ میں سے آتا ہے، لیکن علوم عالیہ اور اس کی مباحث یہ سب کی سب علم کلام میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم اور اس کے تفسیر کے اصول ہیں، پھر حدیث اور اصول حدیث ہیں، پھر فقہ اور اصول فقہ ہیں کہ کتاب اور سنت ان دونوں کے سامنے رکھ کے اس سے مسائل کا استخراج، مسائل کا استنباط، مسائل کو نکالنا، ثابت کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ 6 علوم ہیں، اور ان 6 علوم کے لیے ہی مدارس قائم کیے گئے ہیں کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کریم اور اس کی تفسیر کے اصول، حدیث اور اصول حدیث 4 ہو گئے، اور فقہ کا استنباط کہ اس سے کیسے ثابت کرتے ہیں، اور علم کلام۔ یہ 6 اصول ہیں جن کے تحت ہمیشہ کام کیا جاتا ہے، اور اہل علم کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور انہی ذرائع سے وہ لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں، وہ عقیدے کو بھی متعین کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کا خوف، تصوف، خدا کا نام جپنا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ ایک اور چیز ہے جو ان کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہے۔ اب رہ گئی بات علوم عالیہ کی۔ علوم عالیہ میں جیسے منطق ہے، جیسے صرف اور نحو ہے، انگلش کی گرامر ہے۔ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، بچے کو اسکول میں انگلش کی گرامر پڑھاتے ہیں، اور وہ اچھی طرح پڑھا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں جا کر انجینئرنگ یونیورسٹی میں انگلش میں ہی پڑھتا ہے، میڈیکل کالج میں انگلش میں پڑھتا ہے۔ تو یہ جتنا اس کا پڑھنا لکھنا یہ سب چیزیں ہیں، اس کے لیے پہلے آپ نے اسے زبان سکھائی۔ اسی طرح منطق ہے، اسی طرح کوئی بچہ نقشے بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، تو یہ ضروری ہے اسے جیومیٹری آنی چاہیے۔ جیومیٹری کے ذریعے ہی تو وہ پیمائش کرے گا کہ کمرہ کتنا بنے گا، اس کونے کو کتنا رکھنا ہے اور اس کونے کو کتنا رکھنا ہے، اور پھر جا کر زمین بچے گی۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں مدارس میں میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، حساب پڑھاتے ہیں، تاکہ بچے کے پاس جب وراثت کے مسائل آئیں تو اسے پتہ ہو کہ 1.5 کتنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہو کہ 1.10 کے کیا معانی ہوتے ہیں، تو میتھمیٹکس پڑھتا ہے۔ یہ میتھمیٹکس اسے کہاں پہنچاتی ہے؟ اصل میں پہنچاتی ہے زمین کی پیمائش پہ، وراثت پہ، ان چیزوں پہ۔ تو یہ جو علوم ہیں بہت سے ہیں، انہی علوم میں مثلاً تاریخ آ جاتی ہے کہ یہ ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں کہ تاریخ میں کہاں واقع ہوں گی، ہمارے زمانے میں ایک نیا علم آیا ہے، اور اس کی طرف بار بار توجہ
حضرت عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آرکیالوجی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں عذاب دیا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب چیزیں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ اور اب آرکیالوجسٹ جو ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، نئے محلات اور چیزیں زمین سے برآمد ہو رہی ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ آیا اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نہیں فرمایا۔ یہ سب چیزیں، یہ علوم جو اس تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں کتاب و سنت میں، یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ یہ آلات ہیں جن کے ذریعے ہم بلڈ پریشر چیک کریں، یہ آلات ہیں جن کے ذریعے دل کی دھڑکن چیک کریں۔ تو علوم عالیہ اور علوم عالیہ یہ پڑھاتے ہیں۔ تاریخ علوم عالیہ میں سے ہے کہ تاریخ پڑھانی چاہیے کہ عباسیوں کا دور کب تک رہا، امویوں کا دور کب سے کب تک رہا، یہ صحابی رضی اللہ عنہ کس عہد تک جیے، یہ تابعین ہیں اور ان کا عہد کب تک ہوتا ہے، یہ سب تاریخ سے ہی پتہ چلے گا نا۔ اسی لیے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ارض القرآن کے نام سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی کہ قرآن نے کس کس زمین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی زمین کا ذکر کیا ہے تو آج کے زمانے میں وہ زمین کہاں واقع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کو کراس کیا، یہ بحیرہ کلزم ہے کہاں؟ قرآن اس کا کس انداز سے تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد اولا کو برباد کیا، تباہ کیا، اپنا عذاب اس پہ نازل کیا۔ یہ عاد اولا اور عاد ثانیہ یہ کن کن علاقوں میں ہوئے، یہ تاریخ بتاتی ہے، ارض القرآن بتاتی ہے، وہ کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس لیے ان 6 علوم کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار اور متعدد علوم ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، تاکہ علوم عالیہ کے ذریعے علوم عالیہ تک پہنچا جائے۔ اس کے بعد بچہ کہیں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کے اعلیٰ کام کرے، مثلا فتویٰ دے، مثلا وہ دین کی تفہیم اسے حاصل ہو اور وہ واضح کرے کہ اللہ کا یہاں پر قرآن کریم میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر حدیث میں کیا حکم ہے، کیا کچھ ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی محض اردو کے چند رسالے پڑھ کے اور قرآن فہمی اور حدیث فہمی میں پھر سیاسیات کو دخل دے کے، پھر عوام کے جذبات کو دخل دے کے، پھر جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو لے کے اخبارات سے اور مختلف رسائل میں پڑھ کے اپنی تقریریں تیار کرتے ہیں، بھیا آپ سیاست کا کام کیجئے، آپ کوئی اور کام کیجئے، بسم اللہ۔ اس میں کوئی بولے تو اس کو کہیے کہ مت بولو۔ یہ کس سے سبق دیا ہے کہ ان علوم عالیہ کو حاصل کیے بغیر آپ اس میں دخل دیں؟ یہ گمراہیاں ہیں، ایسے